حضرت عثمان بن عفان پھر چلے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. آپ کی جو کارنامے ہیں مکے کے، اس کے بعد مدینے کے، سبحان اللہ کیا کہنے وقت کی کمی ہے. خدا کی قسم بیان شروع کروں تو دو تین دن مجھے لگ جائیں گے، لیکن ایک شخصیت کی باتیں کرتا ہوں. قریش کے لوگوں سے آپ کریں سخاوت، جو سخاوت کے اللہ نے آپ کو پہاڑ بنایا. قریش کی عورتیں اپنے بچوں کو جب سلاتی تھی ان لوریوں کے ساتھ سلاتی تھی. اے بیٹے میں تجھ سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنے قریش عثمان سے محبت کرتی. یہ مکے کی عورتوں کی لوریاں تھی جو بچوں کو سلانے کے لیے وہ کہتی. میرے محترم دوستوں، جب اسلام میں داخل ہوئے تو کیا بنے؟ ہیرے تو تھے، تراشنے کی ضرورت تھے، اور جو حضور کے ہاتھ آیا وہ ہیرا پھر ایسا اس کی تراشی ہوئی کہ وہ آج تک اس جیسے ہیرا پھر کوئی زمانہ پیش نہیں ہے. میرے محترم دوستو، مکی دور کو چھوڑ دیتا ہوں، مکی دور کے مدنی دور کی طرف آتے ہیں. مسلمانوں کے لیے وہ کنواں جو یہودیوں کے پاس تھا وہ لے کر وقف کرنا، ایک صدقہ جاریہ، اور پھر 6 ہجری میں اس کو خواب دیکھنا، عمرے کے لیے تشریف لے جانا. مکے پہنچ کر حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. اہلیان مکے کے نمائندے نے آ کر کہا کس لیے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا دیکھو ہم عسکری یعنی لڑائی کی نیت سے نہیں آئے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی بہت بڑی فوج ہے، ایک تلوار ہے نیام میں باہر ہے، لڑائی مقصد نہیں. ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، طواف کر کے چلے جائیں. اس نمائندے نے کہا ہمارے قومی سطح کے قومی جرگے میں اعلیٰ سطح پر یہ فیصلہ ہوا کہ ہمارے لاشوں پہ گزرنا ہے تو گزر جائیے، ہم آپ کو مکے میں داخل ہونے کے لیے نہیں چھوڑیں. حضور نے سمجھایا، انہوں نے بات کر کے چلے. حضور نے فرمایا بھئی کیا کیا جائے؟ ان مکے والوں کو سمجھانا ہے ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، واپس چلے جائیں گے. حضور کی نظر عثمان پر پڑی. عثمان سفیر بن کر جا سکتے ہو مکے؟ کھڑے ہو کر کہا حاضر. اہل مکہ احسانات تو نہیں ہیں میرے ان پہ، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ عثمان کے ہم کوئی بڑے احسانات ہیں، میری بات کی لاج رکھیں گے. میں جا چلے گئے تنہا. وہاں پہنچ کر اہلیان مکہ نے بات کو سنی. کا عثمان نہیں ہو سکتا، آپ ہمارے محسن ہیں، بیت اللہ کا آپ طواف کیجئے، جتنا کر سکتے ہیں کیجئے، ہم آپ کو نہیں روکتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ آنے والے خصوصاً عمر تو داخل ہی نہیں ہو سکے. عثمان بن عفان نے کہا اللہ کے لوگوں، تم لوگوں نے قبلہ تو مجھے بتا دیا، لیکن میرا قبلہ نماز حدیبیہ میں بیٹھ ہے، اس کے بغیر عثمان طواف کیسے کر سکتا؟ افواہ پھیلا دی گئی، عثمان نے کمال بنا دیے گئے. افواتی حدیبیہ پہنچی. جب دل سے یہ بات سنی گئی حسن کو بھی بہت دکھ ہوا، صحابہ کو بھی بہت دکھ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے تھے حدیبیہ کے مقام میں. یہ درخت تھا کیکر کا درخت. بیٹھ کے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. صحابہ نے کہا ہم بیعت کر چکے ہیں. فرمایا وہ ایمان کے لیے بیعت کی، اب خون عثمان کے لیے بیعت. ہم اس وقت تک حدیبیہ سے نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہیں. 1400 صحابہ کرام تھے، یہ کے بعد دیگر حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے چلے گئے، بیعت کر لی. اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا ہمارے ساتھیوں میں تو عثمان بھی تھے، عثمان نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ یوں اٹھایا، یوں رکھا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے کہ وہ بھی اس بیعت سے راضی. آیتیں نازل ہو گئی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیکر کے درخت کے نیچے جو صحابہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے
وہ بیعت آپ کے ہاتھ پہ نہیں اللہ کے ہاتھ پہ ہو. اور ید اللہ فوق ایدیہم، اور اے میرے حبیب جس ہاتھ کو آپ نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا حقیقت میں وہ اللہ کا. کہاں یہ نسبت ہے، کہاں یہ نسبت ہے جو حضرت عثمان بن عفان کو. اور پھر اگلی آیت نازل ہوئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السکینة علیہم واصابوا الفتح قریبا. اے میرے حبیب ٹیکر کے درخت کے نیچے جتنے صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا ان سب کو جنت کی خوشخبری سنا دی. اے عثمان قربان کیوں نہ ہو جاؤ میں تجھ سے. خود قید تنہائی میں کفار میں رہ کر 1400 صحابہ کرام کو جنت کا ٹکٹ دلوا. بارہ کی بات ثابت ہوگی کہ افواہ، لیکن یہ نسبت اللہ نے بتا دیا. یہ حدیبیہ کے واقعے میں ہوا. اس کے بعد میرے محترم دوست واقعات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن عثمان بن عفان کا آپ نے تقریباً 12 سال کم بیش حکمرانی کی خلافت